بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار ولا تهويه الأقدار. الصلاة والسلام على النبي المختار صاحب الهيبة والوقار أبي القاسم محمد وعلى الأئمة الأطهار الأخيار الأبرار الأنوار الذين اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار، خصوصا على صاحب العصر والأسرار الغائب عن الأبصار والظاهر في الأمصار، الذي يظهر في بيت الله ذي الأستار. وندعو الله أن جعلنا في دولته من الأعوان والأنصار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من يوم عداوتهم إلى يوم يئس فيه الكفار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات کی نعرہ تکبیر. روزانہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، مل کے بآواز بلند جواب دیجیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین گرامی قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما اور عزاداران مظلوم کربلا، امام کی صفات پر گفتگو کا سلسلہ رواں دواں ہے. میرے مولا امیر المومنین خطیب منبر سرونی ارشاد فرماتے ہیں: اے طارق، الامام کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے.
وحجت اللہ، امام اللہ کی حجت ہوتا ہے، ونور اللہ، امام اللہ کا نور ہوتا ہے، ووجہ اللہ، امام اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، وحجاب اللہ، امام اللہ کا حجاب ہوتا ہے، اور فرمایا امام اللہ کا، توجہ میری طرف ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ وآیت اللہ، امام اللہ کی آیت ہوتا ہے، یلبس الہیبۃ، امام ہیبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، وعلم الضمیر، ضمیر کی بات کو جان لیتا ہے، چونکہ امام میں یہ ساری صفات ہوتی ہیں، اللہ نے ان صفات کا مجموعہ بنا کر امام کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر کیا کیا؟ یوجب لہ بسالک الطاعۃ والولایۃ علی جمیع خلقہ فہو ولیہ فی سماواتہ وارضہ، فرمایا کیونکہ ان ساری صفات کا حامل ہوتا ہے امام، اس لیے اللہ نے اس کی اطاعت اور اس کی ولایت ہر مخلوق پر واجب کر دی ہے۔ یوجب لہ بذالک الطاعۃ والولایۃ علی جمیع خلقہ، ہر قسم کی مخلوق پر امام کی اطاعت بھی واجب ہے اور امام کی ولایت بھی واجب ہے، فَهُوَ وَلِيٌّ فِي سَمَاوَاتِهِ وَالْأَرْضِ، اور وہی تو زمین و آسمان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ولی ہی کے عنوان کے پیش نظر میں نے آج آیت ولایت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، گھبرا تو نہیں رہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا سوائے اس کے نہیں ہے، بس یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ایک ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، دوسرا ولی، اور پھر تیسرا کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایک وہ ہے جو ایمان یعنی صاحب امن ہے، توجہ جاؤ، کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ ولی، رسول ولی، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی، کتنی تفسیروں کے نام لوں، شیعہ مسلک کے نہیں، برادران اہل سنت کی بہت سی تفاسیر میں یہی ملتا ہے کہ حالت رکوع میں زکات دینے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب، حالت رکوع میں زکات ادا کی، تیسرا ولی وہی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ولی حاکم، ولی اولو الامر، ولی سرپرست، ولی اولا بالتصرف، اور ہاں یہ بھی ذہن میں ہے کہ ولی وہی ہے جو مولا ہے، اور مولا وہی ہے جو ولی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ولی اور مولا میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی کچھ ہے، ولی بھی مولا بھی، یعنی جو جس کا ولی ہوتا ہے وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ کل بھی اوپر برادران بیٹھ کے آپس میں ولی پہ بات کر رہے ہیں کہ ولی گھر کا ایک ولی ہوتا ہے، گھر کا ایک سردار ہے، ایک ولی ہے، آگے اس کی اولاد ہے، اب وہ اپنی اولاد پر ولایت رکھتا ہے، حق کے تصرف رکھتا ہے، سرپرست ہے ان کا، اور ان کے رزق کی ضمانت ہے، ان کے رزق کی ضمانت
میں پہلے بتا چکا ہوں. ولی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے متعلق میں نے بتایا کہ امیر المومنین میں لفظ امیر کا کیا مطلب ہے؟ روزی رسان. جنہیں میری پچھلی مجالس یاد ہے، روزی رسان، رزق دینے والا. اللہ اکبر. یعنی علی ابن ابی طالب مومنوں کو رزق دینے والے ہیں. ولی اس معنی میں بھی ہیں کیونکہ جو سرپرست ہوتا ہے وہ رزق کی. الحمدللہ. اللہ اکبر. آج مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ آج محترم المقام جناب میجر صاحب نے یہاں پورا دسترخوان سجایا ہوا تھا، ہر خاص و عام کو دعوت دی. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. مومنین کو کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا. ہاں، اب سورہ مزمل کو پڑھ کے دیکھیں. سورہ مزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور آگے ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو. پروردگارا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے. ہم جیسے مسکینوں غریبوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. آخر مطلب کیا ہے قرض حسنہ دینے کا؟ توجہ میرے محترم سامعین، میں بتانے لگا ہوں کہ عزائے حسین میں، حسین کی مجلس میں، عزا میں خرچ کرنے کا مقام کیا ہے؟ اقرض اللہ. اللہ. اور ہاں آپ دیکھیں اقیموا الصلاۃ، آیت ایک ہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا. اللہ کو قرض حسنہ دو. نماز کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، قرض حسنہ کا بھی حکم دیا. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت ایک ہو، ایک اقیموا الصلاۃ واجب ہو، آتوا الزکاۃ واجب ہو اور اقرضوا اللہ واجب نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی آیت میں اللہ نے امر بخشا ہے اقرضوا اللہ. اچھا ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا یُضَاعِفْهُ لَكُمْ. تمہارے دیے ہوئے کو اللہ دگنا کر دے گا، دگنا کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. اور پلے سے شکریہ بھی ادا کرے گا. اللہ. ہاں اچھا یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کو قرض، بولے میرے ساتھ، اللہ کو قرض حسنہ دے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا مولا قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ہم جیسے اللہ کو قرض حسنہ دے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو فقیر لوگ، ہم تو غریب لوگ، ہم تو مسکین لوگ. کیا اللہ نماز سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مولا اللہ روزہ رکھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. زکات ادا کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. حج کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مولا پھر آپ ہی بتائیں اللہ کیسے مقروض ہوتا ہے، اس کو قرض حسنہ کیسے دینا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا توجہ، من اقرض من انفق درہما فی عزاء ابی عبد اللہ حسین فقد اقرض اللہ. فرمایا جس بندے نے 1 روپیہ 1 درہم بھی عزائے حسین میں خرچ کیا، اس نے گویا اللہ کو مقروض کر دیا. اللہ کو اس نے مقروض کر دیا. تو عزائے حسین میں آپ جتنا بھی خرچ کریں گے، مومن کو کھانا کھلائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، آپ کی جتنی رقم لگے گی اللہ نے وعدہ کیا ہے یضاعفہ لکم. اللہ اسے دگنا کر کے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا.
اور آگے فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ یعنی میں نے قرآن، تفسیر اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی بندے دیکھے، یا آل محمد ہیں کہ اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا پھر ادائے حسین میں خرچ کرنے والا ادادار ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے من، یعنی اللہ مقروض۔ اچھا ہمیں یہاں بڑی بڑی ہوتی، کسی نے کام لیں کل چڑھ جاتا ہے نا، اچھا اب مقروض ہو گئے، اب ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ کسی طرح قرض اترے۔ اللہ اکبر، ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمیشہ پریشانی رہتی ہے کہ قرض اترے۔ اللہ اکبر، اللہ مقروض ہے، جب جاؤ گے تو وہ قرض اتارے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا ادائے حسین ابن علی میں خرچ کر رہا، بہت بڑی بات ہے۔ اور ویسے بھی اللہ اکبر، جملہ آ گیا ہے سامنے، عید غدیر پہ ایک میرے مولا کا فرمان ہے، میرے مولا فرمان ہے من اطعم، یعنی مومن کو کھلانے کا اجر بتا رہا ہے۔ ہاں فرمایا کیا؟ جو بندہ عید غدیر کے دن من اطعم مومنا، ایک مومن کو کھانا کھلائے گا، فقد اطعم جمیع الانبیاء والمرسلین، گویا اس نے ایک مومن کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی دعوت کی۔ کتنا بڑا اجر ہے مومن کو کھانا کھلانا۔ اللہ، حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، بولے کی ہے نا، تھوڑا سا تو میرے ساتھ بولے تاکہ پتہ چلے پیغام پہنچ رہا ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ اور اجرت طلب کی، اجرت میں امامت بھی مل گئی، اجرت میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے عطا، خلت دی، اپنا خلیل بنا دیا۔ اچھا مزدوری اللہ دیتا گیا، ابراہیم کہنے لگے ضد نہیں، پروردگارہ تھوڑی سی اور بڑھا دے، تھوڑی سی اور بڑھا دے، تھوڑی سی اور بڑھا۔ جب تیسری مرتبہ کہا، منہج الصادقین کے حوالے سے میں ضمانت دیتا ہوں، جب تیسری مرتبہ کہا کہ میری مزدوری بڑھا، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، فرمایا تو نے میرا گھر ہی تو بنایا ہے، کسی علی کے شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلایا۔ کتنی اہمیت ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مومنین اپنا مقام نہیں پہچانتے۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا جو میرے سامنے آ گیا۔ ولی، تھوڑی سی ایک مشکل بات کروں، توجہ ہے، ولی انما ولیکم اللہ، ایک ولی اللہ۔ دیکھیں جتنے بھی عہدے ہیں وہ سب اللہ بناتا ہے۔ ہاں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے نبی بنانا بولے اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح امام بنانا، خلیفہ بنانا، یہ جتنے بھی عہدے ہیں، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں، سورہ شعراء کو پڑھ کے دیکھیں، جعلنی من المرسلین، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ عہدے ہے نا، امامت عہدہ ہے، خلافت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے، وزارت عہدہ ہے۔
اور ولایت عہدہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ تو کہا کہ میں نبی بناتا ہوں، لیکن کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اللہ امام بناتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی امام ہوں۔ اللہ خلیفہ بناتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں خلیفہ ہوں۔ اللہ رسول بناتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں رسول ہوں۔ لیکن ولایت ایک ایسا عہدہ ہے کہ وہ اللہ بھی کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک ولی وہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، ایک حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی ہے۔ یعنی ولایت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ بڑی مشکل بات تھی لیکن آپ نے الحمدللہ اس کو سمجھا بھی اور قبول بھی کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولایت۔ اور علی کی ولایت، علی کی ولایت کوئی عام ولایت نہیں۔ میرے مولا امیر المومنین نے اپنے صحابی اسبغ بن نباتہ سے یہ کہا تھا، یا اسبغ من شک فی ولایتی فقد شکا فی ایمانہ۔ فرمایا جس نے میری ولایت میں شک کیا اس نے گویا میری ولایت میں نہیں اپنے ایمان پہ شک کیا، اپنے ایمان پہ شک کیا۔ اور آگے فرمایا کہ ولایتی ولایت اللہ، میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اور آگے فرمایا ومن اقر بولایتی فقد اقر بولایت اللہ، جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ اور پھر ایک جملہ کہا علی ابن ابی طالب نے، اور مولا ہی کہہ سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتین۔ اللہ اکبر، فرمایا میری ولایت، علی فرماتے ہیں اللہ کی ولایت سے یوں ملی ہوئی ہے۔ ایک انگلی یہ والی انگشت شہادت کہتے ہو، یہاں سے اٹھائے ایک انگلی دوسرے ہاتھ سے، حالانکہ علی ہے، دونوں ہاتھ ید اللہ ہی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ علی کی، اچھا یہ بھی تو کر سکتے تھے، توجہ ہے بندہ، علی یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہی بیٹھے بیٹھے منبر پہ یہی دو انگلیاں ملا کے بتا دیتے کہ میری ولایت اللہ کی ولایت کے ساتھ یوں ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کیا، میرے مولا نے ایک انگشت شہادت ادھر سے ایک ادھر سے، دونوں کو برابر کیا، اور پھر فرمایا ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتین، میری ولایت اللہ کی ولایت سے یوں متصل ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب مولا یہ والی دو انگلیاں بھی تو ملا سکتے تھے، کہاں ملا سکتا تھا، لیکن میرے علم الہی میں تھا، علم الہی کا مظہر میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ نے مجھے اپنے علم کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے علم میں تھا کہ 1400 سال کے بعد ہو سکتا ہے کچھ ایسے بندے نکل آئیں کہ جو یہ کہیں کہ علی نے یہ والی دو انگلیاں ملائی، ایک انگلی چھوٹی ایک انگلی بڑی، لہذا علی کی ولایت چھوٹی اللہ کی ولایت بڑی۔ فرمایا نہیں، میں نے اس لیے برابر کی دو انگلیاں ملا کے بتا دیا کہ میری ولایت کا حدود اربع وہی ہے جو اللہ کی ولایت کا ہے۔ نعرے کا لطف نہیں آیا، ٹوٹا پھوٹا مل کے آواز بلند اللہ اکبر۔ ہاں فرمایا میری ولایت چھوٹی نہیں، میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اب علی کو یعنی کیا اللہ ذرا کوئی بات کرو علی کے فضائل میں کہتے جی تو توحید زخمی ہو گئی، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو علی کی صفت نہیں ہو سکتی، اگر یہ علی کی صفت ہوئی اللہ کیا
اللہ اکبر. اپنے اللہ کو بڑا کرو، علی کو چھوٹا نہ کرو. اللہ اکبر. علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. ہاں، علی کی ولایت یہ ہے، علی کی ولایت متصل ہے اللہ کی ولایت کے ساتھ. فرمایا وہی ولایت ہے جو اللہ کی ہے، وہی میری. فرق بس اتنا ہے، اللہ کو کسی نے یہ ولایت عطا نہیں کی، اس کی اپنی ہے، مجھے اللہ نے عطا کی ہے، مجھے اللہ نے عطا کی ہے. تو خبردار شک نہ کرنا. ہاں، اور یہی وہ ولایت ہے علی ابن ابی طالب. بلکہ میں گزشتہ ایک مجلس میں بتا چکا ہوں کہ ولایت علی کی اہمیت کتنی ہے امام کی نظر میں. اور جو بندے اس مجلس میں نہیں تھے، میں آج پھر گوش گزار آپ کے کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ. اللہ اکبر. جنہیں یاد ہے وہ آج پھر کندھ مقرر کا مزہ لے، اور جو نہیں تھے میں انہیں سنا رہا ہوں. کیا میرے مولا صادق فرماتے ہیں، فرمایا دیکھیں، ایک ہے علی ابن ابی طالب کی اولاد سے ہونا، علی کا بیٹا ہونا یا سید ہونا، آل محمد سے ہونا. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ سید نہیں بنتا، صرف مولا کی ولایت کا قائل ہے. اب اس سے آسان طریقے سے میں نہیں سمجھا سکتا. تو میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت مجھے اپنی علی کے بیٹا ہونے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی علی کا بیٹا ہونا میرے لیے، توجہ، علی کا بیٹا ہونا میرے لیے باعث فخر نہیں، علی کا موالی ہونا میرے لیے باعث فخر ہے. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علی کا بیٹا ہونا، علی کی اولاد سے ہونا، علی کا بیٹا ہونا یہ فضل ہے، فضیلت ہے، لیکن علی کی ولایت فرض ہے. علی کی ولایت فرض ہے. یعنی کون کہہ رہا ہے؟ امام، جو خود علی جیسا امام ہے. اور پھر آگے یہ کہہ کہ میرے مولا نے دلیل دی. فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، قیامت کے دن اگر میں علی کا بیٹا ہوا اور علی کا موالی نہ ہوا، علی کی ولایت والا نہ ہوا، قیامت کے دن میرے مولا کہہ رہے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر قیامت کے دن میں علی کا بیٹا نہ ہوا، صرف علی کی ولایت کا قائل ہوا، تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ولایت ہے علی ابن ابی طالب، اور اسی ولایت پر ہی تو اسلام کی بنیاد ہے. ہاں، میرے خود رسول مولا نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ. توجہ، کہ علی کی اسلام کی بنیاد فرمایا 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. کتنی چیزیں؟ جواب دے دیں. 5. اللہ اکبر. مولا کون سی؟ فرمایا الصلاۃ، نماز، الصوم، روزہ، الزکات، زکات، الحج، حج، اور آخر میں فرمایا بل ولایتنا اہل البیت، اور ہم 14 کی ولایت بھی اسلام کی بنیاد میں ہے. اسلام کی بنیاد میں ہے. بلکہ سائل نے پوچھ لیا، سائل نے پوچھا مولا ما افضلہن، ان 5 بنیادوں میں سے افضل بنیاد کون سی ہے؟ توجہ، افضل بنیاد کون سی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا
ولایتنا اہل البیت افضل منہن لأن مفتاحہن، فرمایا ہماری ولایت نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ولایت ان اعمال کی چابی ہے۔ ہماری ولایت ان اعمال کی چابی ہے۔ جب تک ولایت نہ ہو اعمال قبول نہیں ہوں گے، جتنے بھی اعمال کر لو قبول نہیں ہے۔ بلکہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے، گھبرا تو نہیں رہا، علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ اکبر! میرے مولا فرماتے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، اگر کوئی بندہ قیامت میں 70 نبیوں جتنے اعمال بھی لے کے آ گیا اور اگر اس کے دل میں تیری ولایت کا اقرار نہیں ہوگا، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈالو، یہ تو بت پرست ہے۔ یہ بت پرستی ہے، علی کی ولایت کے بغیر اعمال کرنا۔ اگر اپنی نمازوں کو قبول کرنا ہے، علی کی ولایت کا دامن تھام لو۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کوئی اہم، یعنی اتنی اہمیت کی مالک کہ اللہ اپنی عبادت کو بغیر علی کی ولایت کے بت پرستی کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ولایت کی اور کیا اہمیت ہو۔ اللہ اکبر! تو نماز واجب ہے یا نہیں؟ بولے نہیں، سارے بولے جو عقیدہ رکھتے ہو نماز واجب ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد ہے نا، اور علی کی ولایت۔ اللہ اکبر! کسی نے کہا واجب اور کسی نے کہا اوجب۔ بہت مہربانی، بڑی نماز اوجب ہونی چاہیے۔ نماز واجب ہے، اہمیت بتا رہا ہوں اور اوجب ہونے کی دلیل دینے لگا ہوں۔ نماز واجب ہے، بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں، عاقل پر واجب ہے، غیر عاقل پر واجب نہیں۔ دن اور رات کے 5 وقت میں واجب ہے، چھٹے وقت میں واجب نہیں۔ گھر میں ہو تو نماز پوری ہے، سفر میں ہو تو نماز قصر ہے۔ سمجھو ہے، یہی حال روزے کا ہے۔ روزہ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں، عاقل پر واجب ہے، غیر عاقل پر واجب نہیں۔ سال کے 1 مہینے میں واجب ہے، باقی 11 مہینوں میں واجب نہیں۔ گھر میں ہو تو واجب ہے، سفر میں ہو تو روزہ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور روزہ دن کو واجب ہے، رات کو واجب نہیں۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں، عاقل پر واجب ہے، غیر عاقل پر واجب نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، جو نصاب نہیں رکھتا اس پہ واجب نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی امیر پہ واجب ہے، غیر امیر پہ، غریب پہ، مسکین پہ واجب نہیں۔ اسی طرح حج ہے، بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں، عاقل پر واجب ہے، غیر عاقل پر واجب نہیں۔ جو مستطیع ہے اس پر واجب ہے، جو مستطیع نہیں اس پر واجب نہیں۔ سال کے 1-2 دنوں میں واجب ہے، 1 مہینے کے 1-2 دنوں میں واجب ہے، باقی سارا سال میں واجب نہیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسا واجب ہے، بلکہ اوجب ہے۔ اوجب ہونے کی دلیل دینے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسا واجب ہے کہ جو بالغ پہ بھی واجب ہے، نابالغ پہ بھی واجب ہے، مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، گھر میں بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسی ولایت ہے، ایسی واجب ہے کہ جس کی کسی کو کوئی رعایت نہیں۔
سے ادا کا اہتمام ہے تو تشریف لائیے گا. توجہ ہے حضرات؟ کیا فرمایا؟ یہ ہے علی کی ولایت. اوجب ہے کیونکہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ قبول ہونے میں ولایت کے محتاج ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں قبول ہونے میں ولایت کے محتاج ہیں. تو علی یعنی یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت. اہم الواجبات اوجب الواجبات ہے. علی ولی اللہ. اللہ اکبر. علی اللہ کا ولی ہے. یہی کلمہ ہے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ یعنی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی بولے ولی اللہ. یہ کتنے کلمے ہیں؟ 3. آپ کو پتا ہے ان میں اللہ کا پسندیدہ کلمہ کون سا ہے؟ توجہ جاتا. ہاں حبشہ کہ بادشاہ نجاشی نے میرے مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجے. ان تحائف میں کچھ انگشتریاں کچھ عقیق کے نگینے بھی تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ بیٹھتے ہی اپنے اصحاب میں وہ تحائف تقسیم کر دیے. بلکہ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ میرے رسول نے اپنے جس صحابی کو جس تحفے کے قابل سمجھا اسے وہی تحفہ دے دیا. اپنے صحابہ کو جس صحابی کو جس تحفے کے قابل سمجھا تقسیم کر دے دیا. لیکن علی ابن اور عقیق کی انگوٹھی سرخ عقیق کی ایک نگینہ وہ اپنے پاس رکھ لیا. اچھا اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے حکم دیا. رسالت مآب نے حکم فرمایا یا علی قبل منی. اے علی ذرا میرے قریب آ. اللہ اکبر. کتنا لطف آیا ہوگا اس وقت کہ جب اللہ کے قریب رہنے والا علی رسول کے قریب ہوا ہوگا. بچے نے نعرہ لگوایا اس لیے نظر انداز کیا آپ نے. ایسے جواب دیتے ہیں بچہ سمجھ کے ایسا کیا ہے. بھائی علی ابن ابی طالب کا نعرہ کوئی بھی لگوائے آواز بآواز بلند نکلنی چاہیے. بیٹا ایک مرتبہ پھر نعرہ علی لگواؤ. ہاں ہاں. بچے کی حوصلہ افزائی تو ہوئی نا. اس کو پتا تو چلا میں نے نعرہ لگوایا ہے. توجہ میری طرف رہے. عقیق کی انگوٹھی علی کو بلایا. یا علی یہ عقیق کا ایک نگینہ ہے اسے لے جاؤ نقاش کے پاس. وہ جو اس پہ نام لکھتا ہے نام گندا کرتا ہے لے جاؤ اور اس پہ میرا پسندیدہ کلمہ جو مجھے بڑا محبوب ہے لا الہ الا اللہ اس پر لکھوا کے لے آؤ. لا الہ الا اللہ. رسول نے کہا میرا پسندیدہ کلمہ ہے یہ لکھوا کے میرے پاس لے آؤ. اب علی ابن ابی طالب گئے. حکم رسول تھا. نقاش سے کہا کہ اس عقیق کے نگینے پر علی لا الہ الا اللہ کو اللہ کا پسندیدہ محمد رسول اللہ کا پسندیدہ کلمہ کو لکھ دے. اور پھر اس سے کہا کہ میرا پسندیدہ کلمہ علی فرما رہے میرا پسندیدہ کلمہ محمد الرسول اللہ بھی اس کے نیچے لکھ دینا. میرا پسندیدہ کلمہ محمد الرسول اللہ وہ بھی اس کے نیچے لائن پہ سطر پہ لکھ دینا. ان نے کہا کہ مولا آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ غلام وقت آئیے گا اور نگینے پہ نفس زندہ ہوں گے اور آپ اٹھا کے لے جائیے گا. اب جو اس نے ٹائم دیا مولا اسی وقت سے گئے. اس نے بڑی ہی اپنی طرف سے خوبصورت ایک ڈبیا سے بنا کر نقش اس پہ لکھا ہوا تھا اس عقیق کے نگینے پہ اور وہ اس نے بند کر کے لپیٹ کے وہ دے دیا. توجہ. اب علی ابن ابی طالب اسے لے کے آ گئے. اب جب آئے یا علی وہ اس عقیق کا جو نگینہ تھا اس کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ دیکھیں لے آیا. فرمایا اچھا مجھے دکھا. بڑے خوش ہوئے مجھے دکھا. رسالت مآب نے اسے کھولا تو اس پہ اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور نیچے لکھا
लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल उल्लाह। तवज्जो, अब रिसालत में आपने पूछा या अली मैंने तो सिर्फ कहा था मेरा महबूब कलमा, मेरा पसंदीदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आओ। फरमाया हाँ या रसूलल्लाह मैंने उसे कहा, उसके बाद मेरा भी जी चाहा। क्यों? इसलिए कि मैं और अली दोनों एक ही नूर से नहीं, जब एक ही नूर से हैं तो आधा नूर आप आधा मैं। आपने कहा कि अपना पसंदीदा कलमा लिखवाया, मैंने अपना पसंदीदा कलमा उसे कहा कि इसके नीचे लिख दे। कहा अच्छा या अली तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये देख ये नीचे लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। ये कैसा कलमा है? तवज्जो मेरे मोहतरम सामीन, अभी अली इब्न अबी तालिब ने जवाब नहीं दिया था। नज़ल जिब्राइल फी हाज़ल वक्त, उसी वक्त जिब्राइल नाज़िल हुए और आकर कहा या रसूल अल्लाह इन्ना रब्बका यक़रउका सलाम व यखुस्सुका बित्तहिय्यत वल इकराम। मौला अल्लाह आपको तोहफा दरूद और सलाम के बाद ये कह रहा है कि तुमने वो लिखवाया, ऐ मेरे हबीब तूने वो लिखवाया जो तेरा पसंदीदा कलमा था, अली ने वो लिखवाया जो अली का पसंदीदा कलमा था, और मैंने वो लिखा जो मेरा पसंदीदा। अल्लाह अल्लाह, ये है विलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का पसंदीदा कलमा क्या है? अलीयुन वलीउल्लाह। अच्छा ये तो एक वाक़या था, अब मैं नतीजा लेने लगा। इसी वाक़े से रिजल्ट तो निकालो, नतीजा तो निकालो ना, फैसला तो करके जाओ ना। साबित हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा करना अली की सुन्नत है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह का इजाफा करना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। और फर्क देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह नक्काश ने लिखा जो गैर मासूम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्काश ने लिखा जो गैर मासूम है, लेकिन अलीयुन वलीउल्लाह खुद अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से लिखा। यह है विलायत। मैं एक जुमला और आपकी झोली में डालना चाहता हूं, और वो क्या? अल्लाह का पसंदीदा कलमा कौन सा है? बोले, सारे बोले। अल्लाह का पसंदीदा कलमा कौन सा है? अलीयुन वलीउल्लाह। नमाज किसकी पढ़ते हो? अल्लाह की। अल्लाह की इबादत में, नमाज में अगर कोई शख्स अल्लाह का पसंदीदा कलमा अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ दे तो क्यों उसकी नमाज बातिल हो जाएगी? मिलके अल्लाह क्या है? अल्लाह का पसंदीदा कलमा अली यानी अल्लाह की इबादत में शामिल हो जाए तो अल्लाह क्या कहेगा? बल्कि अल्लाह तो खुश होगा, अल्लाह तो खुश हो जाएगा कि मेरी इबादत में, मेरी नमाज में, मेरे सजदे में इसने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ दिया। अल्लाहु अकबर। तो ये है अलीयुन वलीउल्लाह। क्या किया जाए? मिंबर पे जब बैठा जाता है, रटा हुआ तो होता नहीं, बात से बात निकल आती है। एक बात आ गई है सामने, कर दूं? बच्चों है, किताबें भरी पड़ी हैं, जाके देख लो। अल्लामा मजलिसी अल-रहमा की तहज़ीबुल इस्लाम उर्दू में, मेरे ख्याल में हर घर में होनी चाहिए। नहीं तो किसी लाइब्रेरी में, मस्जिद की लाइब्रेरी से उठा के देख लें। उसमें लिखा हुआ है, तवज्जो, कि मेरे मौला ने फरमाया अगर कोई बंदा अकीके सुर्ख की अंगूठी पहनकर, अकीके सुर्ख की अंगूठी पहनकर नमाज अदा करे तो उसकी वो नमाज 70 गुना सवाब के लिए बढ़ जाती है बगैर अकीक की अंगूठी पहनने वाली नमाज के मुकाबले में। ठीक है, बात समझ में आ गई है? यानी
ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے عقیق کی مشتری نہیں پہنی، اللہ اکبر، وہ تو اسے ثواب ملے گا جو بھی ملے گا، لیکن اگر مشتری عقیق کی پہنی ہوئی ہے اور پھر نماز پڑھ رہا ہے، پھر مولا کا فرمان ہے، لاؤ کتاب اگر شاگرد تو منبر میں میں تمہیں دکھاؤں، مولا نے کیا فرمایا کہ 70 درجے اس کی نماز میں ثواب کا بولے اضافہ ہو جائے گا، اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب سے پہلا پتھر ہے کہ جب اللہ نے پتھروں پر علی کی ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے عقیق بنا دیا، اللہ نے اسے عقیق بنا دیا، اللہ اکبر۔ بس یہی میں کہنے چلا ہوں کہ جو پتھر علی کی ولایت کا اقرار کرے اگر تو نماز میں پہن لیا جائے تو نماز کے ثواب میں 70 درجے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اقرار ولایت علی ابن ابی طالب خود نماز میں کر دے، اس کی نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ اللہ بھائی دیکھ، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز باطل نہیں ہوتی، ہاں نماز باطل نہیں ہوتی، پڑھنے سے کوئی پڑھے نہ پڑھے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ بس آخری جملہ علی ولی اللہ کی اہمیت پہ، علی ولی اللہ ہے کیا؟ ہو سکتا ہے برادران اہل سنت کے افراد کی یہاں بیٹھے ہوں، میں حوالہ دینے لگا ہوں کہ علی ولی اللہ ہے کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل سنت برادران کی کتاب ہے فرائض السنتین، اس میں اور باقی دیگر اہل شیعہ کی کتابوں میں تو ہے ہی، اس میں لکھا ہوا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج آسمانوں پہ گیا، میں نے دروازے جنت پہ، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا میں نے جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے دوسرے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے تیسرے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے چوتھے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے 5ویں دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے 6ٹھے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے 7ویں دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے جنت کے 8ویں دروازے پہ بھی یہی لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بڑی نماز ہے، بہت مہربانی، یعنی جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ اچھا ایک مشاہدے کی بات ہے، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، مشاہدے کی بات ہے، آج کل کے دور میں یہ جو دور چل رہا ہے، بس آخری بات، اگر کسی موٹر سائیکل پر لکھا ہوا ہو یا علی مدد، کیا کہتے ہیں کس کا موٹر سائیکل ہے؟ بولے تھوڑا اونچا بولے، تھوڑا شیعوں کا۔ اچھا اگر کار پہ لکھا ہو یا صاحب الزمان ادرکنی، کس کی کار ہے؟ بولے شیعوں کی۔ اگر کسی بس پہ لکھا ہو یا لسارات الحسین، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے؟ کس شیعوں، اس پہ پکے رہنا۔ جب جنت میں جاؤ گے، آج تو کہتے ہو جہاں یہ نام لکھے ہوں وہ شیعہ کی ہے، جنت میں جانا، جنت کے جس دروازے میں بھی داخل ہوگا مخالف علی ولی اللہ، جس دروازے سے بھی داخل ہوگا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ۔ جاؤ جاؤ، یہ تو شیعوں کی جنت ہے۔ یہی کہہ کے پیچھے آ جائے گا، ہاں کہ نہیں جانا، نہ جانا، اللہ
بس کسی علی ولی اللہ کو بچانے کی خاطر علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا. مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائیں، آباد رہیں، شاد رہیں. آج اس کی شبیہ برآمد ہونی ہے تابوت کی کہ جو شبیہ پیغمبر ہے. اللہ اکبر. کتابیں پڑھ کے دیکھیں، علماء واعظین سے بھی یہی سنا ہے. شہزادہ علی اکبر وہ مظلوم ہے کہ حسین کی زری کے پاس اکبر کی شہادت پڑھنا ممنوع ہے. کربلا جاؤ نا امام حسین کی زری کے سامنے، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بڑے بڑے ممبر لگے ہوئے ہیں، وہاں خطبہ بیٹھ کے مجالس پڑھتے ہیں، بعض نصیحت کرتے ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ حسین کی زری کے سامنے اکبر کی شہادت نہ پڑھی جائے. اچھا یہ کب سے ممنوع ہے؟ جب سے علامہ ہمارے گزرے ہیں محمد مہدی بحر العلوم، ان کے زمانے سے یہ ممنوع چلا آ رہا ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ علامہ مہدی بحر العلوم نے ممبر پہ بیٹھ کر شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی. اب ہر ایک خطیب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. عزاداروں، رونے والوں، علامہ مہدی کہتے ہیں کہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اکبر کو نیزہ لگا. اللہ اکبر. فرمایا جیسے ہی میں نے یہ کہا خدام دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا یا مہدی آخر ممبر سے نیچے اتر آئیے. کہا کیوں؟ میں نے کوئی روایت غلط پڑھی ہے. کہا ہمیں غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے آپ نے منہ بھر کے کہا ہے نا اکبر کو نیزہ لگا، سامنے دیکھو حسین کی زری سے تازہ خون ابل ابل کے باہر آ رہا ہے. عزاداروں، اب سید محمد مہدی نے دیکھا تو زری حسین سے خون نکل رہا تھا. عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی اور سارا ماتم برپا ہونے لگا. کسی نے اس دیوار سے ٹکر ماری، کسی نے اس ستون سے ٹکر ماری، کسی نے زری میں جا کے ٹکر ماری. مجلس ختم ہو گئی. علامہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، میں جا کے سویا، میں نیند کی حالت میں تھا. میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، پیشانی پہ کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی رو رو کہ مہدی بیٹا آج کے بعد میرے حسین کی زری کے پاس اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. علامہ مہدی کہتے ہیں میں نے کہا دادی کیا میں نے کوئی روایت غلط پڑھی ہے؟ کہا تو بحر العلوم ہے، تو نے روایت غلط نہیں پڑھی، لیکن مہدی بیٹا جب سے تم نے کہا ہے نا اکبر کو نیزہ لگا، جنت میں میری زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں اور رو رو کے کہتی ہے حسین کیا میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا؟ کیا میں نے حسین کو بچی کے لیے پالا تھا؟ سب چپ کراتے ہیں، چپ نہیں ہوتی. عزاداروں، اس دن سے علامہ مہدی نے منع کر دیا کہ زری کے پاس اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی. عزاداروں، بس مشکل سے اجازت ملی علی اکبر کو. آئے خیمے میں، علی کی بیٹی کے خیمے میں آخری سلام کیا، کہا اکبر آج اندر آ جا. اکبر اندر آئے. اللہ جانے بی بی کو کیا مصیبتیں یاد آئیں، کیا مسائل یاد آئے. عزاداروں، سر کو چوما، سینے پہ بوسہ دیا، پیار کیا اور کہا اپنی ماں ام لیلہ کے خیمے میں چلے جاؤ، وہاں سے جا کے ضرور اجازت لو. عزاداروں، اب شہزادہ علی اکبر آئے اماں ام لیلہ کے خیمے میں. کہا اماں چند منٹوں کے بیٹے کا سلام قبول کرو. اکبر اجازت مل گئی؟ ہاں اماں مل گئی. کہا اکبر میرے قریب آ. اکبر قریب آئے، خیمے کے اندر بلا لیا. عزاداروں، اکبر خیمے میں ہیں اور بی بی ام لیلہ نے کیا کیا؟ کہا اکبر میں نے ابھی تجھے تیار کرنا ہے. ایک ایک بی بی
کے خیمے میں گئی اور جا کر ایک ایک بی بی سے کہا اے بیویو میں اپنے بیٹے کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں، جس نے مجھے مبارک دینی ہو میرے خیمے میں چلا ہے۔ اللہ دارو ساری بیویاں بی بی ام لیلا کے خیمے میں اکٹھی ہو گئی۔ جیسے اکٹھی ہوئی اب سر پیٹنا شروع کیا۔ کوئی بی بی اکبر کا سینہ چوم رہی تھی، کوئی رخسار چوم رہی تھی، کوئی داڑھی پہ بوسہ دے رہی تھی، کوئی آنکھوں کو چوم رہی تھی۔ عزادارو اتنے میں ایک 4 سال کی بیٹی حسین مظلوم کی اپنی ماں و بہنوں کے درمیان سے نکل کے سامنے آئی، ابا کا دامن ہلایا۔ علی اکبر نے دیکھا سکینہ، اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر نیچے اتارا، آواز دے کے کہا سکینہ اللہ جانے اکبر کو کیا یاد ہے۔ عزاداروں رونے والوں ننے ننے ہاتھ چومے، ہاتھ چومنے کے بعد کانوں پہ بوسے دیے۔ عزاداروں اس کے بعد سکینہ نے کہا تھوڑی دور جا کے کھڑی ہو گئی، کہا بھیا ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا میری بہن کیا بات ہے؟ کہا اکبر مجھے یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ 10ویں محرم کا دن ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میری بہن صغرا سے کس تاریخ کا وعدہ کر کے آئے؟ اجرکم اللہ، کس تاریخ کا وعدہ کر کے آئے تھے؟ عزادارو شہزادہ علی اکبر نے بتایا 10ویں تاریخ کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ عزادارو سکینہ کہتی ہے بھیا میری بہن تو انتظار کر رہی ہوگی، رو رو کے کہہ رہی ہوگی اکبر مجھے لینے نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، آپ کا گریہ قبول منظور ہو۔ عزادارو اب پیچھے پیچھے حسین آئے۔ حسین نے آ کے جب دیکھا تمام بیویاں ماتم کر رہی تھی، بی بی ام لیلا سے پوچھا اے لیلا یہ بتا کیا تیرے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا بھی ہے؟ کہا ہاں ہے، لے آ۔ عزادارو سفید رنگ کا کپڑا آیا، سامنے سینے پہ گلے میں ڈالا اور اسے گریبان چاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد رونے والوں دستار منگوائی، دستار میرے مولا حسین نے باندھنا شروع کی۔ عزادارو یہ دستار تھی، اس کا یہ پلہ یہاں پہ رکھ دیا۔ عزادارو پھر پیج باندھنے شروع کیے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، دستار باندھتے جاتے ہیں، آخر میں جو حصہ میرے مولا نے چھوڑا تھا وہ تحت الحنک کے طور پہ حسین نے باندھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو رونے والو، عزادارو سیدہ زینب آگے بڑھی اور آگے ہاتھ ڈالا حسین کے ہاتھ میں، کہا میرے بیٹے کو زندگی میں کفن پہنا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کس طریقے سے تیار ہو کے اکبر کو روانہ کیا، اکبر کو روانہ کیا۔ عزادارو اب کتابوں میں یہی ہے کہ اکبر خیمے سے ایسے نکلے ہیں جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا، جیسے کسی گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ عزادارو اکبر چلے، ابھی کچھ ہی دور گئے تھے، یا اچانک پیچھے سے آواز آئی اکبر ذرا رک جا۔ عزادارو پلٹ کے دیکھا تو دادی فضا، کہا اکبر رک جا۔ کہا دادی کیا ہوا، خیر تو ہے نا خیمے میں؟ کہا رک جا ورنہ خیمے میں قیامت آ جائے گی۔ عزادارو کہا کیا ہوا؟ عزادارو بی بی فضا نے کہا میں بتاتی نہیں، میں خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، اے اکبر خود دیکھ لو۔ عزادارو بی بی فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب ایک عجیب منظر دیکھا علی اکبر نے۔ کیا منظر تھا کہ سید الساجدین ایک ہاتھ سکینہ کے کندھے پہ، ایک محمد باقر کے کندھے پہ رو رو کے کہہ رہے تھے علی اکبر مجھے بھی ملتا جا، اکبر مجھے بھی مل لے آخری وقت میں، مجھے پتا ہے تو نے جا کے واپس نہیں آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو رونے والوں اب میرے مولا آئے واپس،
رونے والوں سید الساجدین آگے بڑھے اور ایک بار کہا اکبر مجھے وہ سینہ چوم لینے دے جہاں بابا علی اور بابا دادا علی بتا کے گئے تھے یہاں نیزہ لگے گا. عزادارو سینے پہ بوسہ دیا. پھر اللہ جانے کیا یاد آیا, کیا یاد آیا, چہرے پہ بوسہ, لبوں پہ بوسہ. عزادارو اب میرے مولا سجاد نے جب یہ کر لیا, اب شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بھیا مجھے بھی اجازت ہے, بھیا مجھے بھی اجازت ہے, میں بھی تم سے گلے مل لوں. کہا ہاں اکبر. عزادارو اب میرے مولا سجاد نے کیا کیا, کھڑے ہوئے, شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے اور ہاتھوں پہ بوسے دینے شروع کیے. سید الساجدین کے ان ہاتھوں پہ بوسے دینے شروع کیے جن میں ہتھکڑیاں لگنی تھی. عزادارو اس کے بعد شہزادہ علی اکبر سید الساجدین کی پشت کی طرف آ گئے اور آ کر پشت کو چومنا شروع کیا کہ یہاں تازی آنے لگیں گے. عزادارو اس کے بعد کہا اے سید الساجدین آپ جانو اور آپ کی پھوپھی زینب جانے. اکبر پھر روانہ ہوئے, آئے. یعنی کربلا کا کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے تیسری بار چوتھی بار بلایا ہو, 3 مرتبہ ہر شہید. لیکن میدان کربلا کا واحد مظلوم ہے علی اکبر کہ جسے 36 مرتبہ حسین نے بلایا, 36 مرتبہ بھیجا پھر بلایا. اکبر ذرا ادھر مجھے داڑھی چوم لینے دے. پھر بھیجا پھر بلایا. اکبر ادھر مجھے سینہ چوم لینے دے. ہائے رونے والوں, عزادارو اکبر اب چلنے لگے. حسین نے پیچھے چلنا شروع کیا. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین نے اپنے قدم تیز کیے. اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا. حسین کا امامہ اتر کے گلے میں آیا, کمر میں باندھ کے حسین نے دوڑنا شروع کیا. عزادارو آواز آنے لگی اکبر ذرا رک جا, اکبر ذرا رک جا, ذرا دیکھ تیرا بابا حسین تیرے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا چلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا اپنا گریہ قبول منظور فرمائے. عزادارو گئے, جا کے گم ہو گئے فوج میں, جنگ کی. اس انداز میں جنگ کی علی اکبر نے کہ لوگوں کو علی کی جوانی یاد آ گئی, لوگوں کو علی کی تلوار, علی کی جنگ یاد آ گئی کہ علی واقعاً ایسے لڑا کرتے تھے. عزاداروں لیکن کب تک لڑتے. ایک ظالم آگے بڑھا, حسین ابن نمیر اس کا نام ہے. اس ظالم نے ایک نیزہ مارا جو آ کے علی اکبر کے سینے میں لگا. عزاداروں اب ڈگمگانے لگے گھوڑے پہ, یا ایک ظالم نے آ کے پہلو میں پھر نیزہ مارا. عزاداروں اب سنبھل نہیں سکا, گرتے گرتے آواز دیا بتا ادرکنی, بابا کچھ غریب کی خبر لیجئے. اللہ اکبر. عزاداروں حسین کی جیسے ہی آواز سنی اسی وقت اعلان کیا کہ یا بنیا للدنیا بعدک الوفا, اور میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا اور مجھے نظر نہیں آتا. عزاداروں رونے والوں کتابیں بتاتی ہیں, علامہ اردستانی نے لکھا ہے کہ شہادت کے یعنی اب علی اکبر گر چکے ہیں, حسین نے اعلان کر دیا کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ. عزاداروں علامہ اردستانی کہتے ہیں کہ اب گھوڑا دائیں طرف تھا, حسین بائیں طرف ٹٹول رہے. عزاداروں سیدہ زینب آگے بڑھی, سیدہ زینب نے بڑھ کے گھوڑے پہ سوار کیا, گھوڑے سے نیچے آ گئے. عزاداروں کہا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں, میں پیدل جاتا ہوں علی اکبر کی لاش پہ. عزاداروں اب حسین آ رہے ہیں علی اکبر کی لاش کی طرف. چند قدم چلے, پھر کسی لاش سے ٹکرائے, گر گئے. میں نے ایران میں ایک عالم دین سے سنا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ حسین اکبر کی لاش پہ جب آ رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نابینا کسی قبرستان میں چلتا. اجرکم اللہ. جیسے کوئی نابینا کسی قبرستان میں چلتا ہے, کسی لاش سے ٹکراتے, پھر گر جاتے, پھر اٹھتے, سنبھلتے, پھر گر جاتے. عزاداروں اسی طرح چلتے چلتے آئے ہیں. ابھی لاش 10 قدم دور تھی. حسین نے احساس کیا اب میں نہ چل سکتا ہوں,
نہ میں اٹھ سکتا ہوں۔ عزادارو اب کتابیں بتاتی ہیں کہ حسین پر لاش پسر زانو بزانو رسید۔ عزادارو جس طرح 4 یا 5 سال کا یا 3 سال کا بچہ گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چلتا ہے، اسی طرح آئے ہیں اکبر کی لاش پہ۔ عزادارو جیسے ہی اکبر کی لاش پہ آئے، آگے بڑا ظلم دیکھا، سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا، امی ٹوٹ کے سینے میں جڑی ہوئی تھی۔ اب میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے اللہ جانے میں نہیں پڑتا کیسے برچی نکالی، میرے مولا نے کیسے برچی نکالی۔ اب علی اکبر کو اٹھایا، علی اکبر کو اٹھا کے عزادارو سینے سے لگایا، اب لاش خیمے میں لے کے آ رہے ہیں۔ عزادارو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا، یا اکبر کے سر نے ڈھلکنا شروع کیا۔ عزادارو جیسے ہی سر ڈھلکنے لگا، حسین نے رو کے کہا اکبر جلدی نہ کر، اکبر میں اپنی بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں زندہ اکبر کو لے آؤں گا۔ ہائے رونے والوں، لاش خیمے میں آئی، سب بیویوں نے ماتم بپا کیا اور پتھروں کا ماتم شروع ہو گیا۔ عزادارو جیسے ہی پتھروں کا ماتم ہوا، اس وقت میرے حسین نے کہا اے حسین، اے علی اکبر یہ بتا تیری کوئی آخری نصیحت؟ کہا اگر اعجاز امامت سے اگر مجھے ایک مرتبہ صغرا ملا دو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ عزادارو کہا میری انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو حسین نے انگلیاں دراز کی، بس آخری جملہ، حسین نے انگلیاں دراز کی، علی اکبر نے دیکھا، کہا مولا بابا مدینے کا شہر ہے، نانا کا مزار ہے، چراغ بجھے ہوئے ہیں۔ عزادارو انگلی پھر دبائی اور اسے کہا